ناظرین اکرام، ایک اہم مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ عورت بیوی جب نافرمان ہو جائے، نافرمانی کرنے لگے، یا شوہر کی اطاعت سے شوہر کی اطاعت سے انکار کر دے، یا ایسی کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے شوہر کو اذیت ہو، پریشانی ہو، اسے کیا کرنا چاہیے اور کون سی ترتیب ہے جس ترتیب کا اسے خیال کرنا چاہیے. ناظرین اکرام، آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا انسان پہلے ہاتھ اٹھاتا. اللہ کے نبی نے منع کیا چہرے پر مارنے سے، اور مطلقاً سیدھے سیدھے مار سے گفتگو کو معاملات کو آگے بڑھانا یہ درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا طریقہ ہمیں قرآن کریم میں بیان فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 34 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ عورت جو نافرمان ہو جائے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، اسے چاہیے کہ وہ تدرج کے ساتھ اسٹپ بائی اسٹپ چلے. فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے وہ نصیحت کرے، سب سے پہلے نصیحت سے شروعات ہو، اور شوہر واضح کرے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. نصیحت اچھے ڈھنگ سے کرے یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اور فعظوہن، اگر بعض و نصیحت کے باوجود اگر اس نصیحت کو قبول نہ کیا جائے، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے وہجروہن فی المضاجع، پھر بستر الگ کر لو. شوہر بیوی سے بستر کو الگ کر لے تاکہ اس کی طرف اسے ادب سکھایا جا سکے، تاکہ احساس ہو کہ اس نے غلط کیا ہے. اور پھر اگر اس کے باوجود بھی عورت اگر اس شدت کے ساتھ ہو، نافرمانی کے ساتھ وہ رکی ہوئی ہے، پھر شریعت اجازت دیتے وَضْرِبُوهُنَّ کہ ادب سکھانے کے لیے انسان تعدیب، ادب سکھانے کی نیت سے ہلکی مار اسے مار سکتا ہے تاکہ اس کے ادب کا خیال ہو سکے. لیکن وہ مار ایسی ہو ناظرین اکرام جو مار کے نشان نہ چھوڑے، جو کہ اذیت پہنچانے والے نہ ہو، جو ہڈی نہ توڑ دے، جو نشان نہ چھوڑ دے. ایسی مار نہ ہو، بلکہ جیسے بعض اہل علم نے کہا مسواک ہے، مسواک سے وہ مارے. یعنی مقصود یہ ہو کہ وہ غصہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوں. اور اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5204، آپ نے کہا لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، آپ نے کہا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پیٹے. ثم یجامعها فی آخر اليوم، اور پھر رات میں اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی وہ قائم کر رہا ہے. یعنی یہ عیب کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مارے، غلاموں کی طرح، لونڈیوں کی طرح ان کے سلوک کرے، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے لیے پھر اسی کے پاس وہ آ رہا ہے. لہٰذا وہ ایسا کام نہ کرے، ایسا مار جو کہ نشان چھوڑ دے، ایسا مار جو ہڈی توڑ دے، یا ایسا مار جو بہت ہی بھاری اور مشقت والا ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی بلکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، افضل انسان وہ ہے جو مارے بغیر ہی اپنے معاملے کو حل کر لے. وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو بہتر ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ نہیں ماریں گے. مستدرک حاکم کی روایت 2775، جو بہترین لوگ ہیں وہ نہیں ماریں گے. اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے، جیسا کہ مسند احمد اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2328، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة ولا خادمہ. اللہ کے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی ناظرین اکرام، لیکن آپ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ آپ نے کسی خادم پر، خدمت گزار پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. یہ بتاتا ہے ناظرین اکرام کہ افضل یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہی سے مسئلے کو حل کر لیا جائے. اسی لیے ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اگر اذا علم ذلك الرجل فله ان يؤدب وان ترك فهو افضل، کہ اگر ادب سکھانا مقصود ہو وہ ہلکی مار مارے تو مار سکتا ہے، لیکن کہتے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول نے نہیں مارا ہے اگرچہ کی اجازت ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف بیوی نہیں بلکہ اپنے غلام پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. تو ناظرین اکرام، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ نصیحت سے کام لے، سمجھائے، اور اگر اس سے حل نہ ہو تو وہ اپنا بستر الگ کر لے، اپنی بات مختصر کر لے، تاکہ محسوس ہو کہ شوہر پریشان ہے، اذیت میں ہے. لیکن
مارے تو اس طرح سے کہ جس طرح جانوروں کو مارا جائے، غلاموں کو مارا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے، غلطیوں پر اس کے سامنے نشاندہی کر کے واضح کیا جائے، شوہر اپنا موقف واضح رکھے۔ تو یہ شریعت کا تدرج ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں جو طلاق دینے والے، جیسے طلاق کے مسائل میں آئے گا، طلاق سیدھے سیدھے نہیں دی جاتی ہے بلکہ مراحل کو پار کیا جائے گا۔ ان مراحل کو پار کرنے کے بعد جب رہنے اور نبھنے کا کوئی راستہ نہ ہو تب طلاق کی گنجائش ہے۔ ان راستوں کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ طریقہ ہے جو شریعت نے ہم سب کو واضح کیا ہے۔